السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ. کہانی جاری و ساری ہے قسط نمبر 12، قیامت کے 3 منٹ. اب سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ سپاہی کہتا ہے کہ فرشتے نے جواب دیا، تم نے اس غریب فیملی کی مدد نہیں کی، لیکن تمہاری نیت تو تھی. تم نے اپنی استطاعت بھر کوشش تو کی. یہ بات الگ ہے کہ تم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ یہ نیکی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو گئی. جب میں نے فرشتے کی بات سنی تو پیغمبر اکرم کی زبانی حدیث قدسی یاد آئی، اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ انجام نہیں دے پاتا تو اس نیکی کو ہم اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں. میرے نامہ اعمال میں ایسی بہت سی نیکیاں درج تھیں کہ جن کا میں نے ارادہ ضرور کیا، میں انجام دینا چاہتا تھا، لیکن انجام دینے کے اسباب و وسائل فراہم نہ ہو سکے. ایسی کنڈیشن کے باوجود میرے انجانے میں انجام دیے ہوئے گناہ میری نیکیوں پر بھاری پڑ رہے تھے. میں جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، میرے نامہ اعمال کے پچھلے صفحے صاف ہوتے جا رہے تھے. میں بہت پریشان تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں، اپنے اعمال کو محفوظ کیسے کروں، آخر انہیں کیسے بچاؤں. کاش کوئی ایسا ہوتا کہ اپنے گناہوں کو اس کی گردن پر ڈال دیتا اور اس کی نیکیوں کو لے لیتا. جیسے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، کنڈیشن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی. دوسری بات یہ کہ میرے نامہ اعمال کے مطابق میں جتنا جوان ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی ثواب کم ہوتا جا رہا تھا. جماعت کے ثواب میں کمی، انجمن کے ثواب میں کمی، والدین کے احترام میں کمی، اخلاق سے بول چال میں کمی، وغیرہ وغیرہ. میں نے حساب والے فرشتے سے پوچھا، ان دنوں میں تو میں نے ساری نمازیں جماعت سے پڑھی تھیں، راتوں کو انجمن کے کام انجام دیے تھے، یہ سارے کام میرے نامہ اعمال میں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ فرشتے نے میری طرف رخ کر کے کہا، اچھی طرح دیکھو، جیسے جیسے تم جوان ہو رہے تھے ویسے ویسے تمہارے اندر دکھاوا، بناوٹ اور ریاکاری بڑھتی جا رہی تھی. پہلے تو تم خلوص کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، لیکن بعد میں اس ارادے سے جانے لگے کہ لوگ تمہیں دیکھیں. اب تو تمہاری یہ حالت ہو چکی تھی کہ انجمن میں بھی شکایت مٹانے کے لیے جانے لگے تھے. اگر تمہاری نماز واقعی خدا کے لیے تھی تو کسی دوسری مسجد یا کسی دوسری انجمن میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ جس انجمن میں تمہارے دوست نہیں تھے اس انجمن میں کیوں شریک نہیں ہوتے تھے؟ جس کام میں ریاکاری کی بو آ جائے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. جس کام میں غیر خدا شریک ہو جائے اس کام کا خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ کام غیر خدا کے لیے انجام پایا ہے. تم اپنے خالص عمل دکھاؤ تاکہ تمہاری منزل آسان ہو جائے. کیا تم نے یہ نہیں سنا
کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ میں افسوس کے ساتھ کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا کہ اچانک خوشی کی لہر۔ ایک صفحے پر موٹے حروف سے لکھا نظر آیا، ایک انسان کی نجات۔ مجھے وہ ماجرا اچھی طرح یاد تھا۔ میرا وہ کام فقط خدا کے لیے تھا۔ اس جملے کو دیکھ کر میری خوشی کے ٹھکانے نہ رہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی کام تو ایسا ملا جو صرف خدا کے لیے انجام دیا تھا، لیکن وہ کام کیا تھا؟ ملاحظہ فرمائیں، اگلی قسط میں داستان جاری ہے۔